ہے۔ آج نماز کے تعلق سے گفتگو ہو رہی ہے نا کہ نماز پڑھنے سے کتنا ثواب ملتا ہے، اور جب بندہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کو کتنی اچھائیاں حاصل ہوتی ہیں؟ 3۔ جب بندہ نماز پڑھنے کے لیے، مرد ہو یا عورت ہو، نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے یا عورت کھڑی ہوتی ہے تو اس کو 3 اچھائیاں حاصل ہوتی ہیں۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ حدیث میں لکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اور جس کو بیان کیا حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرسلاً بیان کیا ہے۔ پہلی اچھائی کیا ہے کہ جب نیت باندھ کر کے اللہ اکبر کہہ کر کے قیام میں بندہ یا اللہ کی نیک بندی کھڑی ہوتی ہے تو اس کو فرشتے چھا لیتے ہیں اپنی رحمت کے میں، یعنی کہ فرشتوں کے جھرمٹ میں وہ آ جاتا ہے۔ فرشتے اس کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، بند کر لیتے ہیں۔ کہاں تک؟ یہاں سے لے کر آسمان تک فرشتے اس کو گھیرے ہوئے ہوتے ہیں۔ فرشتوں کا کیا بن جاتا ہے؟ تانتا بن جاتا ہے فرشتوں کا۔ فرشتے جب نماز بندہ پڑھتا ہے تو چاروں طرف، یہاں زمین سے لے کر کے آسمان تک فرشتے ہی فرشتے ہوتے ہیں۔ اور نمبر 2، آسمان سے اس کے سر تک لگاتار بھلائی ٹوٹی پڑتی ہے۔ یعنی کہ جب نماز بندہ پڑھتا ہے تو نمبر 2 کیا ہے؟ 3 بھلائیاں ہوتی ہیں۔ ایک فرشتوں کا ہجوم ہوتا ہے، نمبر 2 آسمان سے اس کے سر تک بھلائی ہوتی ہے۔ کیا؟ بھلائی ہوتی ہے۔ آسمان سے لے کر اس کے سر تک بھلائی ہوتی ہے۔ اور ایک فرشتہ، نمبر 3، اور ایک فرشتہ ندا کرتا ہے، یعنی پکار کے کہتا ہے کہ اگر یہ نمازی، یعنی نماز پڑھنے والا، اگر یہ نمازی یقینی طور پر جان لیتا کہ نماز کی حالت میں وہ کس ذات پاک سے محو مناجات تھا، یعنی چپکے عرض و معروض کر رہا تھا، تو جلدی سلام نہ پھیرتا۔ نمبر 3، یعنی اس کو اگر معلوم ہو جاتا کہ کس ذات سے یہ چپکے تسبیحات پڑھ رہا تھا، یقین کر لیتا تو وہ جلدی سلام نہ پھیرتا۔ اور نماز سب پر فرض ہے، جو عاقل بالغ مسلمان مرد عورت ہیں سب پر نماز کیا ہے؟ نماز فرض ہے۔ نماز کا چھوڑنے والا سخت گنہگار ہے، چاہے کوئی بھی ہو، نماز کا چھوڑنے والا سخت گنہگار ہے۔ نماز کسی پر معاف نہیں ہے۔ نماز سے انسان کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، نماز پڑھنے سے۔ وہی تو بیان کر رہے ہیں کہ جو تیسری اچھائی حاصل ہوتی ہے کہ ایک فرشتہ کہتا ہے کہ اگر بندہ نماز پڑھنے والا یا بندی یا لڑکی نماز پڑھنے والی جان جاتی کہ وہ کس سے بات کر رہی ہے چپکے، کس سے بات کر رہا ہے چپکے، تو وہ جلدی سلام نہ پھیرتا، کیونکہ بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے، اور جب سر کو جھکاتا ہے، اپنے سر کو سجدے میں رکھتا ہے، اور جب پکارتا ہے اے اللہ تو سب سے بلند و بالا ہے، اللہ تیرے لیے پاکی ہے جو سب سے اعلیٰ ہے، تو جب اللہ کو بندہ سب سے اعلیٰ کہتا ہے، پروردگار عالم بھی فرماتا ہے میرے بندے یا میری بندی مانگ کیا مانگتا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے، اگر تو بخشش طلب کرے گی تو میں تجھے بخش دوں گا۔ سمجھ گئے؟ نماز پڑھنے سے گناہ جھڑتے ہیں۔ نماز پڑھنے سے بولو کیا ہوتا ہے؟ گناہ جھڑتے ہیں۔ نماز پڑھنے سے گناہ جھڑتے ہیں۔ نماز پڑھنے سے گھر میں برکت ہوتی ہے، گھر میں نماز پڑھنے سے برکت ہوتی ہے، برائیاں ختم ہوتی ہیں نماز پڑھنے سے، گھر کی برائیاں ختم ہوتی ہیں۔ اور جو انسان نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو اس سے برائیاں دور ہو جاتی ہیں، لیکن صدق دل سے نماز پڑھے، سچے دل سے۔ ایسا نہیں کہ دکھاوے کے لیے لوگ اس کو نمازی بولیں، لوگ اس کو متقی بولیں، پرہیزگار بولیں۔ بہت ایسے لوگ ہیں جو نماز پڑھیں گے، 5 وقت نمازی ہیں، لیکن ان کے لڑکے جوا کھیل رہے ہیں، خود بیٹھ کر کے جوا تاش وغیرہ کھلواتے ہیں۔ نمازی 5 ٹائم کے ہیں، وقت ملے گا تو اذان بھی کسی ٹائم کی نہیں چھوٹے گی۔ کیا وجہ ہے کہ نماز بھی پڑھتے ہیں
اور ان ساری خرافات میں خود مشغول ہیں، تو صرف یہی وجہ ہے کہ وہ صرف دکھاوے کے لیے، کیا دکھاوے کے لیے، اور جو دکھاوے کے لیے ہوتا ہے اس کو دنیا ہی پہ اس کو مل جاتا ہے، آخرت میں کچھ نہ ملے گا۔ اور دوستو آگے اور سنیں بچوں، حضرت مصنف اپنی کامل و صحیح سند نقل کر کے امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک ٹوکری مسلمانوں کی، یعنی ایک گروہ مسلمانوں کا دشمن کی سرکوبی کے لیے روانہ فرمایا۔ جب دشمنوں کے لیے روانہ فرمایا اور وہ ٹوکری گئی تو بغیر جان کے، یعنی جان گوائے، بغیر شہادت کوئی نوش کیے، کسی مال کے بغیر نقصان کیے ہوئے بہت جلدی واپس آ گئے، اور ساتھ ہی ساتھ میں مال غنیمت بھی لے کر کے آئے، مال غنیمت بھی ساتھ میں لے کر کے آئے۔ جب اتنی جلدی وہ واپس ہوئے تو دیگر جو صحابہ اکرام موجود تھے وہ دیکھ کر کے، جتنے مسلمان تھے سب دنگ رہ گئے کہ اتنی جلدی یہ لوگ دشمنوں پر قابو کیسے پا گئے، اور دشمنوں سے لڑے بھی لیکن کسی کو چوٹ نہیں لگی، کسی کو جام شہادت نہیں ملی، اور اتنی جلدی واپس بھی آئے کہ ساتھ ہی ساتھ میں مال بھی لے کر کے آئے۔ تعجب جب ان کو ہوا، جب ان کو تعجب ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سے تعجب چیز میں تمہیں بتاتا ہوں۔ کیا؟ اس سے تعجب چیز، یعنی جو یہ مال غنیمت لے کر کے آئے اور جو ان کو ثواب حاصل ہوا، اس سے بڑھ کر کے میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں۔ جب صحابہ اکرام سے اتنا کہا تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے۔ تو رسول نے ارشاد فرمایا کہ جو میرا امتی، سنیے غور سے سنیں، جو میرا امتی نماز فجر بجماعت پڑھنے کے بعد اپنی جگہ کے اوپر بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کیا کرتا ہے، یہاں تلک کر کے سورج نکل آتا ہے، سورج نکل آنے کے بعد میں پھر سورج بلند ہو جاتا ہے، تو پھر وہ 2 رکعت نماز اشراق پڑھتے ہیں، تو وہ ان سے بڑھ کر کے عظیم غنیمت لانے والے ہیں۔ نماز اشراق کی فضیلت رسول نے کیا بیان فرمائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور نماز اشراق پڑھی کب جاتی ہے؟ بولو، اشراق کی نماز کب پڑھی جاتی ہے؟ کس کے بول، فجر کی نماز کے بعد پھر سورج نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا ہے؟ دھوپ نکلتی ہے۔ سورج جب نکل آئے، سورج نکلنے کے بعد میں 15 منٹ کے بعد، یا سورج آدھا گھنٹہ وہ نکلے ہوئے ہو جائے، یعنی 15 منٹ آپ لے لیجئے، 15 منٹ کے بعد میں جو نماز پڑھتا ہے 2 رکعت، اس کو کیا بولتے ہیں؟ نماز کس کے بول، اشراق۔ کیا بولتے ہیں؟ نماز اشراق۔ اور اس نماز کی بہت بڑی فضیلت، بہت زیادہ ثواب ہے، بہت زیادہ ثواب ہے۔ آج نیک کام لوگ کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں، اور دنیا پہ نہ جانے کتنے ہیں، سبھی نماز پڑھتے ہیں اور سبھی نیک کام بھی کرتے ہیں، لیکن کسی کو نیکی دکھائی نہیں دیتی ہے نا، نیکی دکھائی نہیں دیتی۔ نماز ہم پڑھتے ہیں، آپ لوگ بھی نماز پڑھتے ہو، قرآن کی تلاوت کرتے ہو، اور غریب کوئی آتا ہے تو اس کو اس کی حاجت اپنے کے مطابق دیتے ہو، یا تمہارے پاس میں جتنی استطاعت ہے اتنا آپ دیتے ہو۔ تو اس حساب سے ہر کوئی نیک کام کرتا ہے، لیکن اس کو نیکی دکھائی نہیں دیتی ہے، لیکن یہی نیکی قیامت کے دن سب کے سامنے ہوگی۔ کیا؟ یہی نیکی کس کے بولو، قیامت کے دن سب کے سامنے ہوگی۔ وہاں ہر کوئی یہی کہے گا، کاش کاش کہ ہر وقت کو میں نے اللہ کی یاد میں گزارا ہوتا۔ کیا؟ ہر وقت کو خدا کے ذکر میں گزارا ہوتا۔ ہاں، قیامت کے دن بڑا خطرناک دن ہوگا، سمجھ گئے؟ نماز پڑھتی ہو سب لوگ؟ 1-2 ٹائم کے کہ 5 ٹائم کے؟ ہنس کے بولو، آپ پڑھتی ہیں نماز؟ کیوں نماز کیوں نہیں پڑھتی ہو؟ غلط بات،
آج نہیں جگ پائی تھی کل جگی تھی؟ روز پڑھا کرو نماز، سمجھ گئی؟ محرم میں مسجد ہے تمہارے، اذان کی آواز سب سے پہلے تمہارے گھر میں پہنچے، بغیر اگر مائک کے بھی اذان ہو تب بھی تم لوگوں کے گھر میں پہنچ جائے اور تم لوگ بیدار نہیں ہو پاتی ہو، بڑی شرم کی بات ہے۔ نماز پڑھا کو اتنی بڑی ہو گئی ہو، نماز نہیں پڑھتی ہو۔ نماز پڑھا کرو، آپ لوگ بھی نماز، ہاں تم بھی نماز پڑھتے ہو۔ نماز کی عادت اگر ابھی سے پڑ جائے گی تو پھر ہمیشہ نماز پڑھو گی اور تم لوگ نماز پڑھو گی ہمیشہ، لیکن اگر نماز کی عادت نہیں پڑے گی تو بڑا ہی آگے دردناک وقت آنے والا ہے۔ ابھی یہ عالم ہے، ابھی یہ حالات ہیں۔ ہاں آج گھروں میں دیکھا جائے تو اکثر بے نمازی ہیں، ہے کہ نہیں؟ اکثر بے نمازی ہیں، اور جس کی سزا آج مسلمانوں کو بھگتنی پڑ رہی ہے۔ آج مسلمانوں کو اس کی سزا مل رہی ہے، کیونکہ پوری رات کو فحش گانے سننے میں، خرافاتوں میں لگا کر کے فجر کے ٹائم پہ آرام سے سو جاتے ہیں۔ یہ نہیں جانتے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ کیا؟ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ شیطان کب چاہے گا کہ میں جہنم میں چلا جاؤں اور یہ اللہ کا نیک بندہ بن کر کے جنت میں چلا جائے؟ دشمن کبھی یہ نہیں چاہتا کہ جس سے میری دشمنی ہے وہ اچھے کپڑے پہنے، اچھے محل میں رہے، اچھی اس کے پاس میں گاڑیاں ہوں، کبھی نہیں چاہے گا، ہے نا؟ دشمن کبھی نہیں چاہے گا۔ تو شیطان یہ کب چاہے گا کہ اس کے ہوتے ہوئے کوئی جنت میں چلا جائے، اور جنت میں اتنی آرام ہے، اتنی آرام کہ جس آرام کو کسی کے دل نے سوچا بھی نہیں ہوگا وہ آرام جنت میں ملیں گے، اور وہ تکلیفیں دوزخ میں ہیں جو تکلیف کسی نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ ہاں وہ دوزخ کے اندر ہے۔ دوزخ سے بچنے کی سبھی لوگ دعا کیا کریں؟ اللہم اجرنا من النار۔ دعا کیا کریں دوزخ سے بچنے کے لیے؟ یا اللہ دوزخ سے ہم سبھی مسلمانوں کو بری فرما دے۔ بولے آمین۔ ہاں دوزخ سے بچنے کی دعا کیا کریں، اور اللہ کے رحم و کرم کی بھیک مانگا کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا کیا کریں کہ اللہ راضی ہو جائے۔ ہاں اللہ سے دعا کیا کریں اللہ راضی ہو جائے۔ ایک بنی اسرائیل کا واقعہ ہے۔ بنی اسرائیل قوم میں ایک ایسا انسان تھا جو اتنا گنہگار اور اتنے خطرناک وہ کام کرتا کہ اس کے شر سے، یعنی کہ اس کی بدکاریوں سے پورے شہر والے پریشان ہو گئے۔ پورے شہر والے جب پریشان تھے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اس کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے، اس کی بدکاریوں سے بچنے کے لیے، یا اللہ اس کے بدکاریوں سے ہم سب کو محفوظ فرما لے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس میں وحی بھیجی، اور رب نے فرمایا کہ جاؤ اور فلاں شہر میں چلے جاؤ، وہاں ایک بدکار انسان رہتا ہے، اس کو شہر سے باہر نکال دو۔ کیا کہا؟ شہر سے باہر نکال دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور اس بدکار انسان کو شہر سے باہر نکال دیا۔ وہ دوسری بستی میں جا کر کے رہنے لگا۔ جب دوسری بستی میں رہنے لگتا ہے پھر وہاں کے لوگ پریشان ہوئے۔ اللہ نے پھر حکم فرمایا کہ اس کو اس بستی سے بھی نکال دو۔ پہلے شہر سے، اس کے شہر سے نکالا گیا جس شہر میں وہ رہتا تھا، دوسری بستی میں گیا وہاں سے بھی اس کو نکالا گیا۔ اب وہاں سے نکلنے کے بعد میں وہ ایک ایسی جگہ کے اوپر گیا جہاں صرف و صرف پہاڑ تھے، کہیں ہریالی نظر نہیں آ رہی تھی، کہیں درخت نظر نہیں آ رہے تھے، کوئی چرند پرند نظر نہیں آ رہے تھے، کوئی انسان نظر نہیں آ رہے، کوئی بھی وہاں نہیں تھا۔ ایسی جگہ کے اوپر جب وہ پہنچنے کے بعد چند دنوں میں اس کی طبیعت خراب ہوئی،
اور وہ مرنے کے قریب پہنچ گیا۔ کہاں؟ مرنے کے قریب پہنچ گیا، چلنے پھرنے کے لائق نہ رہا، اس کے جسم سے جان نکلنے والی تھی، اتنا کمزور ہو گیا تو اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر کے اس نے دعائیں کرنا شروع کر دی۔ کیا کہا؟ اے اللہ، پہلے تو نے مجھے میرے شہر سے نکلنے کا حکم فرمایا اور مجھے شہر بدر کیا گیا، پھر دوسری بستی سے بھی مجھے نکالا گیا، مجھے میرے بچوں سے دور کیا گیا، میری بیوی سے دور کیا گیا، میرے ماں باپ سے مجھے دور کیا گیا، میرے گھر سے، میرے رشتہ دار والوں سے تو نے دور کیا۔ یا اللہ، تو نے میرا دل جلایا ہے۔ یا اللہ، میں نے اپنوں کی جدائی کو میں نے برداشت کیا ہے، اب مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ میرا نازک سا جسم تیرے عذاب سے جو دوزخ بنی ہوئی اس کی آگ کو برداشت کر سکے۔ اے اللہ، تو نے مجھے دنیا پر اس کی سزا دے دی ہے، اپنے رحم و کرم سے آخرت میں اس کی سزا مت دینا۔ میں بہت بڑا بدکار ہوں، لیکن یا اللہ، جتنا بڑا میں بدکار ہوں اس سے کہیں زیادہ تو رحیم و کریم ہے، تو رحم کرنے والا ہے۔ جتنا بڑا میں گنہگار ہوں اس سے کہیں زیادہ تیرے رحم و کرم کی انتہا نہیں ہے۔ یا اللہ، میری خطا کو معاف فرما دے۔ جب وہ رونا شروع کرتا ہے تو اللہ رب العزت نے اس کے پاس میں ایک فرشتے کو اس کے باپ کی شکل میں بھیجا، ایک جنت کی حور کو اس کی ماں کی شکل میں اس کے پاس میں بھیجا، اس کی بیوی کی شکل میں ایک حور کو بھیجا، جنت کے غلامان کو اس کے بیٹوں کے شکل میں بھیج دیا۔ جیسے وہ اپنے گھر والوں کی صورتوں کو دیکھتا ہے، اپنی ماں کو، اپنے باپ کو، اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو، جب اپنے گھر والوں کو دیکھتا ہے تو اس کو سکون ملتا ہے۔ کیا ملتا ہے؟ سکون، اطمینان ملتا ہے، اور پھر اس کی روح اس کے جسم سے نکل گئی، مردہ ہو گیا، مر گیا۔ جب وہ مر جاتا ہے تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس میں حکم فرمایا کہ اے موسیٰ، فلاں جگہ کے اوپر چلے جاؤ، وہاں میرا ایک دوست ہے، وہ انتقال کر گیا ہے، اس کو کفن دو جا کر کے، اس کو دفناؤ جا کر کے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچے، اس غار کے اندر، جس غار کے اندر وہ مرا پڑا تھا، جب وہاں پہنچے تو کیا دیکھا؟ یہ وہی شخص ہے جس کو نکالنے کا حکم اللہ رب العزت نے شہر سے عطا فرمایا تھا۔ وہی بدکار انسان کی اس کی بدکاریوں سے پورے شہر والے پریشان تھے، اور آج اللہ اس کو اپنا دوست بتا رہا ہے۔ آج اللہ اس کو اپنا دوست بتا رہا ہے۔ ایک وہ دن تھا کہ اس کو شہر سے نکالنے کا حکم ملا تھا، اور آج یہ اللہ کا دوست کیسے ہو گیا؟ رب کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ، اے پروردگار عالم، ماجرا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ یہ وہی تیرا بدکار بندہ تھا جس کو تو نے پہلے شہر سے نکالنے کا حکم فرمایا، پھر دوسری بستی سے نکالنے کا حکم فرمایا، آج تیرا یہ نیک بندہ کیسے ہو گیا؟ تو رب نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اے میرے پیغمبر، یہ اتنے درد بھرے غم میں رو رہا تھا اور مجھے رحمان الرحیم پکار رہا تھا کہ اس کی درد بھری آواز کو سن کر کے پاس پڑوس کے جتنے بھی چیزیں پائی جاتی ہیں ساری چیزیں رو رہی تھیں، اور سبھی دعا کر رہی تھی اللہ اس پر رحم فرما دے۔ تو جب دنیا والے اس کی آواز کو سن کر کے رو رہے تھے تو میں تو ارحم الراحمین ہوں، تو میں کیوں نہ اس کی خطاؤں کو معاف کروں؟ میں نے اس کی خطا کو بخش دیا، میں نے اس کی غلطیوں کو معاف فرما دیا، اس کی خطا کو بخش دیا، اس کی غلطیوں کو معاف فرما دیا ہے۔ تو بنی اسرائیل کے قوم کا ایک بدکار انسان کہ اس کی بدکاریوں سے پورے شہر والے پریشان تھے، جب اس کی بخشش ہو گئی اس وجہ سے کہ اس نے صرف خوف خدا کو محسوس کیا، خوف خدا سے وہ لرزا اور خوف خدا میں وہ رویا، تو اس کی بخشش ہو گئی۔ تو کیا ہم اور آپ اگر خوف خدا میں روئیں گے تو پروردگار عالم ہم اور آپ کی مغفرت نہیں فرمائے گا؟ ضرور فرمائے گا۔ کیا؟ ضرور فرمائے گا۔ اللہ ہم اور آپ کی مغفرت ضرور فرمائے گا۔ اس لیے نماز جب پڑھا کرو تو اپنے دل دماغ کو حاضر کر کے نماز پڑھا کرو، اور یہ خیال رکھو کہ کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔
کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے نا. آپ کوٹھری کے اندر نماز پڑھیں، کہیں بند جگہ کے اوپر نماز پڑھے، ہار میں کہیں نماز پڑھے، کہیں جنگل میں نماز پڑھ رہا ہو، کوئی شہر میں نماز پڑھ رہا ہو، اللہ اپنی شان کے مطابق ہر جگہ کے اوپر ہے، ہر ایک جگہ کو دیکھ رہا ہے. تو جب یہ نماز پڑھو تو یہ خیال کرو کہ میں جو پڑھ رہی ہوں یا میں جو پڑھ رہا ہوں، یہ کوئی سنے یا نہ سنے، میرا اللہ سن رہا ہے. کون؟ میرا اللہ سن رہا ہے. کچھ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، کون دیکھ رہا ہے؟ میرا اللہ دیکھ رہا ہے. تو جب اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے، ہمیں یقین ہے، ایمان ہے یہی، تو ہم کیوں پھر خطائیں کرتے ہیں، لغزشیں کیوں کرتے ہیں؟ سچے دل سے نمازیں پڑھو، سچے دل سے قرآن کی تلاوت کرو، دل لگا کر کے قرآن کی تلاوت کرو. سمجھ گئے؟ تو قرآن ہر ایک مسلمان کو پڑھنا ہے جو قرآن پڑھے لکھے ہیں، اور نماز سب کو پڑھنا ہے. آپ لوگ اپنے اپنے گھروں میں اپنی ماؤں سے کہیں کہ نماز پڑھا کریں، ٹھیک ہے؟ سب سے بولے کہ نماز پڑھا کرے. آج کی باتیں کچھ اچھی لگی؟ آپ نے تو سنا ہی نہیں ہے تو اچھی کہاں سے لگیں گے؟ کانپی میں کچھ کر رہی تھی، سنا کیسے؟ جب آپ کانپی میں کچھ کر رہی تھی تو سنا کہاں؟ بولو کیا بتایا ہے؟ کس واقعے کو ابھی سنایا یہ بتاؤ. بولو. نہ سنا. کس واقعے کو سنایا؟ ہاں، کس واقعے کو؟ اور کس واقعے کو سنایا ہے؟ بولو. ہاں، کس کے بولو؟ بدکار انسان کا واقعہ. کس کا؟ بدکار انسان کا واقعہ. ذہن کو حاضر کر کے سنا کرو سب لوگ. ہاں، کتاب سامنے رکھی ہے، کتاب سے پڑھ کر کے سنایا جاتا ہے تم لوگوں کو. کہانیاں تو بتائی نہیں جاتی ہیں کہ ادھر ادھر یہاں وہاں کی کہانیاں ہے نا. تو ان ساری باتوں کو سنا کرو، تو غور سے سنا کرو اور سیکھنے کی کوشش کیا کرو. اور آج اگر تم ان باتوں کو غور سے سنو گی تو انشاءاللہ رب العزت یہی باتیں تمہاری زندگی میں کام آئیں گی. سمجھ گئی؟ ہاں، یہی باتیں کام آئیں گی، کیونکہ آج جو باتیں بتائی جا رہی ہیں پھر ہو سکتا ہو آپ کو یہ باتیں سننے کو نہ ملیں. ہاں، اور موت و زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں کہ کس وقت کس کی موت آ جائے. ابھی دیکھتے ہو، ابھی آپ کے اپنے وہاں انتقال ہوا ہے، ایک دلی میں ایک ہوا ہے انتقال، تو لاش اپنے وہاں آئی تھی، اپنے گاؤں کا لڑکا تھا. وہ کس کو معلوم تھا کہ ابھی یہ انتقال کر جائے گا؟ کس کو معلوم تھا کہ یہ اس کی موت کا وقت آ گیا؟ کام کرنے کے لیے گیا تھا، ہاں، کرنٹ لگا، نیچے گرا، مر گیا. اسی طریقے سے کسی کی بھی موت آ سکتی ہے. جو باتیں بتائی جاتی ہیں ان کو سنا کرو غور سے، اور ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی کوشش کیا کرو. انشاءاللہ بولو، انشاءاللہ آج کے بعد ایسی غلطی نہیں ہوگی. ہاں، انشاءاللہ غلطی مت کرنا. نمازیں پڑھنا، اپنے گھروں میں بولو نمازیں پڑھیں، قرآن کی تلاوت کرنا، اور جو باتیں بتائی جائیں سب لوگ ان باتوں کو بخوبی غور سے سنا کریں اور اس پہ عمل کرنے کی بھی کوشش کیا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.